ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں قرات کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کی وجہ کریں۔ یہ سوال پہلے بھی کسی صاحب نے کیا تھا اور میں نے عصر کے بعد اس کا جواب تفصیل سے دیا تھا، کہیں ٹیپ ہوگا اس میں سنیو، یا تفصیل سے جواب دینے کا موقع نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کیوں کی جاتی ہے؟ 3 نمازوں میں زور سے کرتے ہیں، 2 نمازوں میں آہستہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، ریزن معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو یہ سوال آج کوئی نیا نہیں ہے، یہ سوال سب سے پہلے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعی نے کیا ہے۔ حضرت عمار نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور یہ جواب دیا کہ جن نمازوں میں حضور نے زور سے پڑھا ہے ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں، اور جن نمازوں میں حضور نے آہستہ پڑھا ہے ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں۔ بس اتنا جواب دیا، وجہ نہیں بتائی۔ یہ کہا 3 نمازوں میں حضور زور سے پڑھتے ہیں تو ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں، 2 نمازوں میں حضور آہستہ پڑھتے تھے ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ ظہر اور عصر میں حضور آہستہ قرات کرتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جب آہستہ کرتے تھے تو آپ حضرات کو کیسے پتا چلا کہ حضور آہستہ قرات کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب حضرت عمار نے دیا کہ یہ بات ہم اس طرح سے جانتے تھے کہ حضور ظہر اور عصر میں جب پڑھتے تھے تو حضور کی داڑھی ہلتی تھی، تو حضور کی داڑھی ہلنے سے ہم سمجھتے تھے کہ حضور قرات فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی فرینچ کٹ نہیں تھی، اتنی خشخشی سی داڑھی، یہ کوئی داڑھی نہیں، یہ کوئی اسلامی داڑھی نہیں ہے۔ بالکل منہ ڈانے سے تو بہرحال اچھا ہے، بالکل منہ ڈانے سے تو بہرحال اچھا ہے، لیکن یہ کوئی اسلامی داڑھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ جو حضور پڑھتے تھے تو وہ ہلتی تھی۔ یہیں سے مسئلہ سمجھو کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت رکھنا واجب ہے، یہ 2 واجب الگ الگ ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت رکھنا واجب ہے۔ ایک آدمی بالکل منڈاتا ہے وہ دونوں واجب چھوڑتا ہے، ایک آدمی بالکل منڈاتا ہے وہ دونوں واجب چھوڑتا ہے، اور ایک آدمی رکھتا ہے فرنج کٹ رکھتا ہے، خشخشی رکھتا ہے، تو وہ اس نے ایک واجب تو عمل کر لیا کہ اس نے داڑھی رکھی، مگر دوسرا واجب اس نے چھوڑا کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے، اس کو اس نے چھوڑا۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مسجد میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے تو نہیں پوچھا، میرے ایک دوست سے پوچھا کہ مول صاحب سے یہ پوچھیو کہ حدیث میں تو داڑھی کا ذکر ہے کہ حضور کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ قرات کرتے ہلتی تھی، قرآن میں بھی کہیں داڑھی کا ذکر ہے یا نہیں؟ کیا مول صاحب سے پوچھو کہ قرآن میں بھی داڑھی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یاد رکھو کہ ہر مسئلے کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آتے تو میں ان سے پوچھتا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں قرآن میں ہے کہیں؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں قرآن میں ہے کہیں؟ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، وتر کی 3 رکعتیں ہیں، ہے قرآن میں کہیں؟ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو اتنا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کے اہتمام کرو، بس اتنا ہی ہے، اور یہ سارا ڈیٹیل تو حدیثوں میں ہے۔ لہذا ہر مسئلے کا قرآن میں ہونا کیا ضروری ہے؟ شریعت کے جو اصول ہیں وہ قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ صحابہ کا اجماع بھی ہے اس کے ساتھ۔ یہ 3 چیزوں پر دین کا مدار ہے، قرآن، حدیث اور اجماع امت، ان 3 پر دین کا مدار ہے۔ لیکن اتفاق سے قرآن میں بھی داڑھی کا ذکر ہے، یہ اتفاق سے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر مسئلہ قرآن میں ڈھونڈنے لگے، اتفاق سے داڑھی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، یاد ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچی تھی، اور تو جب داڑھی پکڑ کر کھینچی تھی غصے میں، تو وہاں آیت کریمہ ہے، حضرت ہارون نے کہا تھا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ انہوں نے کہا بھائی جان میری داڑھی پکڑ کر نہ کھینچیے، میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچیے، میں نے اس مصلحت سے خاموشی اختیار کی تھی۔ تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکڑ کر کھینچے، فرینچ کٹ کو کیسے پکڑ کر کھینچو گے؟ تھوڑی پکڑ کے کھینچو،
تھوڑی پکڑ کر کھینچو گے، داڑھی کہاں سے پکڑ کر کھینچو گے؟ تو خیر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حضور کی داڑھی کے ہلنے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور قرات ظہر اور عصر میں فرما رہے ہیں۔ دیکھو پہلا سوال اس کا جواب نہیں دیا کہ ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے، جواب نہیں دیا۔ یہ کہا کہ حضور نے جن نمازوں میں زور سے پڑھا ہے ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں، جن نمازوں میں حضور نے آہستہ پڑھا ہے ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا۔ ہاں دوسرے سوال کا جواب دیا کہ ظہر اور عصر میں حضور قرات کرتے تھے، اس کی کیا دلیل؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ کہ حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ یہ حدیث سنا کر کے پھر میں نے یہ کہا دیکھو اب بہت تھوڑی سی گہری بات اسے سنو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب نہیں دیا اس کی دو ریزن ہو سکتے ہیں، دو وجہ، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے جو جواب نہیں دیا اس کے دو ریزن، دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سوال کرنے والے نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب حضرت عمار بن یاسر کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمار بن یاسر کو جواب نہیں معلوم تو کیسے جواب دیں گے؟ اور تو آگے الحمدللہ۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عمار کو جواب نہیں معلوم، جیسے کہ ایک پرچہ ایک بھائی نے بھیجا اور مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا بھائی آئی ڈونٹ نو، یہ تو کہوں گا اور کیا کہوں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عمار کو تو معلوم ہے مگر جو صاحب پوچھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ جواب سمجھ سکیں، یہ وجہ بھی ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس میں ایک 8 سال کا بچہ پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ ساری دنیا شادی کیوں کرتی ہے، واٹ ریزن، وائی؟ بتاؤ اس 8 سال کے بچے کو وائی کا جواب دو۔ اسے کہیں گے بیٹا تو 16 سال کا ہو جائے پھر وائی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی، تیری وائی ابھی جیب میں رکھ، 16-17 سال کا ہو جائے پھر وائی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی تیرے۔ ابھی آپ اس کا جواب اسے نہیں دے سکتے، کیوں؟ آپ نہیں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وہ بچہ اس عمر میں ہے کہ وہ اس وقت اس کا جواب نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو جواب نہیں معلوم، اور ایک یہ کہ پوچھنے والے کا علم اتنا نہیں ہے، اس کا مبلغ علم اتنا نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب وہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد میں نے کہا سنو، میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم نہیں رکھتا، اور آپ لوگ وہ جو تابعی سوال کرتا تھا اس سے زیادہ مبلغ علم نہیں رکھتے۔ آج کے یہ پورا مجمع ہے، اس پورے مجمع میں سے وہ تابعی جس نے حضرت عمار سے سوال کیا تھا اس پوچھنے والے تابعی کا جتنا علم تھا اتنا علم آپ میں سے کسی کے پاس نہیں، اور حضرت عمار کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی میں نہیں ہوں، لہذا اس کا جواب نہیں ملے گا۔ یا تو یوں کہہ لو کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مول صاحب کو نہیں معلوم تھا اس لیے جواب نہیں دیا، چاہے یوں کہہ لو، چاہے یوں سمجھ لو کہ آپ حضرات اس کا جواب نہیں سمجھ سکتے اس لیے مول صاحب نے جواب نہیں دیا، چاہے یوں سمجھ لو چاہے یوں سمجھ لو، باقی جواب اس کا نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے، یا تو یوں سمجھ لو کہ اس کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ مول صاحب کو جواب نہیں معلوم، یا یوں سمجھ لو کہ یہ سائل صاحب جو ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس کا جواب میں انہیں سمجھا سکوں۔ دونوں میں سے جون سے پر آپ چاہے محمول کر لیں جواب نہیں ملے گا۔ جو سمجھدار ہے آپ میں سے، جو سمجھدار ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اتنا اس سے اوپر مبلغ علم رکھتا ہوں، مول صاحب بھی بیوقوف ہے انہیں کچھ نہیں آتا۔ جو سمجھدار ہے وہ تو یہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور سمجھدار کو ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی نہ سمجھ ہوگا وہ بیچارہ اپنے اوپر لے لے گا کہ نہیں مول صاحب تو جانتے ہوں گے میں ہی کم علم ہوں، وہ ایسا فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ فیصلہ کرے گا۔ لیکن آپ میں جو سمجھدار ہے وہ تو یہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں میں تو سمجھ سکتا ہوں، یہ مول صاحب ہی نہیں جانتے۔ خیر جو آپ کو فیصلہ کرنا ہو کرو، اس کا جواب نہیں۔ جب حضرت عمار بن یاسر نے نہیں دیا تو میں کون ہوتا ہوں اس کا جواب دینے والا؟ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں،
کیونکہ حضور کے والدین حضور کی نبوت سے پہلے وفات پا چکے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین حضور کو نبوت ملی اس سے بہت پہلے وفات پا چکے ہیں. والد ماجد تو حضور کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے ہیں. والدہ جب حضور 5-6 سال کے تھے تب وفات پا چکی تھی اور حضور کو نبوت 40 سال میں ملی تھی. لہذا اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو پچھلی امتوں کا سوال ہے, مجھے نہیں معلوم اس کا جواب. تیسرا سوال ہے پردے کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. روشنی ڈالیں گے تو پردہ کہاں رہے گا؟ لا الہ الا اللہ. ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھر میں گھڑی کی اذان سن کر نماز پڑھتے ہیں, نماز سے پہلے اذان دینا کیا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ میں اسے سوال کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہوں. اس میں 2 جز پوچھے ہیں انہوں نے. ایک جز تو یہ پوچھا ہے کہ گھر میں گھڑی میں سے اذان سن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. میں اس کو نہیں سمجھا ہوں کہ آپ حضرات کے یہاں کیا طریقہ ہے. برٹش میں جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو اور گھروں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے. برٹش میں ہے وہ, میں آپ حضرات کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ایسا کریں. برٹش میں یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو اور گھروں کو جوڑ رکھا ہے اور ایک مسجدوں میں ایک آلہ ہے جو 2000 پاؤنڈ میں آتا ہے. اس کی قیمت 2000 پاؤنڈ ہے اور اس آلہ کا کوئی نام بھی ہے مجھے یاد نہیں. وہ مسجد میں ایک جگہ پر سیٹ ہے. جب اس پوری مسجد میں کہیں بھی اذان ہوگی تو پورے اس مسجد سے 10 کلومیٹر ریڈینس میں آپ کے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ ریڈیو اس کی براڈ کاسٹنگ پکڑے گا. آپ کا ریڈیو کا AM کھلا ہے تو جب مسجد میں یہاں اذان ہوگی وہاں اذان دیتی ہے, یہاں سے پکڑے گا اور پکڑ کر کے اس 10 مائل کے 10 کلومیٹر کے ریڈینس میں جہاں جہاں گھر میں ریڈیو ہوں گے یہ اذان وہاں پہنچے گی. بلکہ یہ میں تقریر کر رہا ہوں, یہ کھلا ہوا ہے ان کا, تو تمام گھروں کے اندر تقریر جا رہی ہے اور سب گھروں میں عورتیں گھروں میں بیٹھی بیٹھی یہ تقریر سب گھروں میں سنتی ہیں. یہ لیسٹر میں بھی یہ انتظام ہے, بولٹن میں بھی یہ انتظام ہے, یہ انہوں نے انتظام کر رکھا ہے اور یہ بہت شاندار انتظام ہے. کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے اس کی, بس صرف ایک آلہ لا کر مسجد میں اس کو سیٹ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے گھروں میں جو آپ کا ریڈیو ہے بس وہی ریڈیو پکڑے گئے. تو اگر یہ ایسا کر رکھا ہے اور مسجد کی اذان ہے, یہ اذان گھروں میں سنائی گئی, یہ تو مسجد کی اذان ہے. اس اذان کو سننے کے بعد میں گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. اور بعض جگہ میں یہاں دعوت میں گیا تو کھانا کھاتے کھاتے اذان شروع ہوئی. ارے بھائی کہاں سے اذان ہے, یہ وقت نہیں ہوا, یہ اذان وقت نہیں ہوا, کہاں سے اذان شروع ہوئی؟ تو کہا یہ کمپیوٹر اذان ہو رہی ہے. اللہ غنی, کمپیوٹر اذان, یہ کمپیوٹر کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, سب جھوٹے کمپیوٹر ہیں. یہ کمپیوٹروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ سب کمپیوٹر سب جھوٹے ہیں. ہم چلتے ہیں ایک ہی دن میں ایک جگہ پر کمپیوٹر بناتا ہے کہ -0 ہے, دوسرا بتاتا -9 ہے, تیسرا بتا -12 ہے. تو ایک ہی جگہ پر تھوڑی دیر میں ایک جگہ پہنچا, دوسرے نے کہا کہ اس وقت سردی جو -0 ہے, اگلے پر پہنچا تو بتاتا -9 ہے, اگلے پر پہنچا وہ بتاتا -12 ہے. تو کون سا کمپیوٹر سچا ہے؟ اس لیے ان کمپیوٹروں کا کوئی اعتبار نہیں, اور ان کمپیوٹروں کی جو سیٹنگ ہے ان سیٹنگ کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ان کی سیٹنگ کیا ہے؟ جیسے قبلہ نما میں ہے کہ آپ کے کینیڈا کا نمبر ہے 34, آپ 34 نمبر پر اس کو گھما دیجئے تو 34 نمبر پر گھما کر کے قبلہ بتائے گا. ایسا ہی نمازوں کے اوقات اس میں ہے کہ آپ کینیڈا کا جو نمبر ہے اس پر سیٹ کر دی, گھڑی کو رکھ دیجئے تو کینیڈا میں کن کن جگہوں میں کن کن اوقات میں اور نمازوں کے اوقات شروع ہوتے ہیں اس وقت وہ اذان دینا شروع کر دے گا. کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو, بہت سی جگہ پر وقت سے پہلے وہ اذانیں دیتا ہے. لہذا یہ جو گھڑیوں میں جو برٹش سے گھڑیاں آتی ہیں اور ان میں جو کمپیوٹر سے اذانیں سیٹ کی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. جب وقت ہو جائے, آپ کی جنتریاں چھپی ہوئی ہیں, آپ کی مسجدوں کی طرف سے جنتریاں چھپی ہوئی ہیں, ان جنتریوں کے اعتبار سے گھڑی میں جب عشاء کا وقت ہو جائے اس کے بعد آپ عشاء کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ریڈیو نے اذان دے دی, عشاء پڑھیں نہیں پڑھ سکتے, ریڈیو اذان وقت ہونے سے پہلے بھی دے سکتا ہے. اس لیے جب جنتریوں میں جو ٹائم ٹیبل میں عشاء کا وقت لکھا ہے اس وقت سے جب عشاء کا وقت ہو جائے تو گھر کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں, مرد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی گھر میں نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتا. اور یہ جو کمپیوٹر گھڑیاں جو ہیں اذان دیتی ہیں ان اذان کا کوئی اعتبار نہیں.
ہاں آپ اپنے گھروں کو مسجد سے جوڑیں، اور مسجد میں وہ آلہ، اس آلے کا نام مجھے یاد نہیں رہا، پتہ نہیں کیا نام ہے، آپ حضرات کو بہت کو معلوم ہوگا، آپ بیٹی جاتے ہیں نہ ٹرانسمیٹر میں کچھ اور نام تھا، ہاں ایسا کچھ نام ہے ایسا، تو اسے سمجھیں. اور یہ بہت اچھا نظام ہے، مسجد کی تمام ایکٹیویٹی تمام گھروں میں جائے گی، کوئی پروگرام مسجد میں ہے، تقریر ہے، سب گھروں میں پہنچے گی. تمام مسجدوں کی اذان، نماز ہو رہی نماز بھی گھروں میں جائے گی، یہاں کوئی اذان ہو رہی اذان بھی گھروں میں جائے گی. بھئی اتنا ہے کہ گھر میں آپ اپنا ریڈیو کھلا رکھیں تو جو مسجد میں ہو رہا ہے وہ سب پہنچے گا. تو یہ جو صورتحال ہے اس اذان سے تو آپ گھر میں یہ فیصلہ کریں کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، مسجد میں اذان ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گئی تو صحیح. اس کے بعد دوسرا جز یہ ہے کہ گھر میں کیا نماز پڑھنے کے لیے گھر میں اذان دینا ضروری ہے؟ جواب ہے کہ ضروری نہیں. کسی بھی آبادی میں اور بستی میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں، گھر میں اکیلے پڑھنا چاہیں یا جماعت سے پڑھنا چاہیں، اذان دینا گھر میں ضروری نہیں ہے. اذان الحی یکفینا، محلے کی مسجد میں جو اذان ہوئی وہ سارے محلے کے لیے کافی ہے. گاؤں میں جو اذان ہوئی ہے وہ سارے گاؤں کے لیے کافی ہے. شہر کے محلوں میں جو اذان ہوتی ہے وہ سب شہر کے لیے کافی ہے. گھر میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں تو نہ اذان کی ضرورت ہے نہ تکبیر کی ضرورت ہے، اور گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں تو تکبیر کہہ کر جماعت کریں، اذان کی ضرورت نہیں ہے. کہ انڈیا میں اگر پیسے بھیجیں ہیں تو بلیک سے بھیجیں یا بینک سے بھیجیں، اور ایک سود کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا سود کی رقم کہاں. یہ دونوں فتوے، اس طرح کے جو فتوے ہیں ان کے جواب زبانی نہیں دیے جاتے. اس طرح کے جو فتوے ہیں ان کے جواب زبانی نہیں دیے جاتے. ایسے طلاق کے جو جھگڑے ہیں، فیملی پرابلم، اس کے جواب بھی زبانی نہیں دیے جاتے. ان کے جواب تحریری، پورا سوال لکھ کر جاؤ، جواب لکھ کر دیا جائے گا، اور وہ جواب لکھ کر یہاں سے نہیں دیا جائے گا. آپ پتہ یاد رکھیں، جناب مفتی صاحب، دارالعلوم دیوبند، ضلع سہارنپور، انڈیا. آپ وہاں خط سوال بھیج دیں اور جواب کے لیے کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فورین کے سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دارالعلوم اپنی طرف سے ٹکٹ لگا کر جواب بھیجتا ہے، یا جواب کے لیے کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ سوال اردو میں لکھیں، اردو کے علاوہ زبان کو وہاں کوئی نہیں جواب دیتا. اردو میں سوال لکھیں یا کسی سے لکھوائیں، اور پتہ صرف اتنا لکھیں، جناب مفتی صاحب، دارالعلوم دیوبند، ضلع سہارنپور، انڈیا، اور خط ڈال دیں، جواب وہاں سے آئے گا لکھا ہوا. کوئی بھی فیملی پرابلم جو ہو اس کا جواب زبانی نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ زبانی پوچھنے والے نے کیا پوچھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، میں نے کیا کہا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، اور میری بات معلوم نہیں ہو کیا سے کیا منتقل کر دے گا آگے کہ مفتی صاحب نے یوں کہا تھا، اب میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، اور اس نے کچھ کا کوئی منتقل کر دیا. لہذا فیملی پرابلم سے جتنے سوال آتے ہیں وہ کوئی زبانی جواب نہیں دیے جاتے. لکھ کر سوال لاؤ، جواب لکھ کر لے جاؤ. اور میں سفر میں جواب لکھ کر نہیں دیتا ہوں، سفر میں کسی سوال کا جواب لکھ کر نہیں دیتا ہوں. اور میں نے آپ کو پتہ بتا دیا کہ اس پتے پر آپ اردو میں سوال لکھ کر دارالعلوم دیوبند بھیجیں، اور جواب کے لیے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فورین کے تمام سوالوں کے جواب دارالعلوم ٹکٹ لگا کر جواب بھیجتا ہے. لہذا یہ جو سوال تھے، یہ سوال ان کو اردو میں لکھو، پوری طریقے سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اردو میں لکھو اور اس کو وہاں بھیجو، وہاں سے لکھا ہوا جواب آئے گا.